جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک لڑکے نے مجھے اغوا کر لیا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا مگر اس کے اندر ایک عجیب جنون تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کہا کہ وہ مجھے اپنا بنائے گا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میرا نام پریہ ہے۔ جب میں جوان ہوئی تو میرے اندر بھی مختلف خواہشات پیدا ہونے لگیں۔ جب کوئی لڑکا مجھے دیکھتا تو میں ہنس دیتی۔ میرے دوست مجھے منع کرتے تھے کہ ایسا مت کیا کرو، کسی دن مشکل میں پڑ جاؤ گی، لیکن میں بے فکری سے لڑکوں سے باتیں کرتی اور مذاق بھی کرتی تھی اور مجھے یہ سب اچھا لگتا تھا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی۔ اس دن میرے والد گھر پر نہیں تھے، اس لیے میں نے کیب بک کر لی۔ میری والدہ کو فکر ہو رہی تھی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، مگر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ جب کیب آئی تو میں اس میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ راستہ بدل گیا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ آگے ٹریفک ہے اس لیے دوسرا راستہ لے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک سنسان جگہ پر رک گئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ میرا کالج نہیں تھا۔ ڈرائیور مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اکیلی اور خوف زدہ کھڑی تھی۔ اسی دوران ایک کار آئی۔ میں نے مدد کے لیے اشارہ کیا۔ کار والا میرے پاس آیا اور پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتائی اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن جب میں نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تو وہ مان گیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ راستے میں مجھ سے باتیں کرنے لگا مگر اچانک اس کا رویہ بدل گیا اور اس نے گاڑی شہر سے باہر کی طرف موڑ دی۔ میں گھبرا گئی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ صبر کرو۔ آخر کار وہ مجھے ایک فارم ہاؤس لے گیا اور بتایا کہ اس نے ہی کیب ڈرائیور کو کہا تھا کہ مجھے یہاں چھوڑ دے اور اب میں واقعی اغوا ہو چکی ہوں۔ میں اسے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے مجھے بہت بڑا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے کہا تم مجھے اغوا کیسے کر سکتے ہو؟ میں کوئی بچی نہیں ہوں اور تم نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ اس نے کہا کہ تم روز خوبصورت اور مختصر لباس پہن کر کالج جاتی ہو۔ میں تمہیں روز دیکھتا تھا، تم لڑکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو۔ کبھی سوچا ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میں کافی عرصے سے تمہیں حاصل کرنے کا سوچ رہا تھا مگر تم ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ آتی جاتی تھی، اس لیے موقع نہیں ملا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہا کہ اب یہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جانے دو مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اسے کیسے قائل کروں کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم دوستی کر لیتے ہیں، شاید وہ مجھے چھوڑ دے، مگر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ اپنا مقصد پورا کیے بغیر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا مقابلہ کیا۔ ہم دونوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہو گئی۔ اس نے مجھے قابو میں کرنے کی کوشش کی مگر میں بھی ہمت سے مقابلہ کرتی رہی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی حفاظت کروں گی، کیونکہ کسی نے ہنس کر بات کرنا یا مسکرانا الگ بات ہے اور کسی کی مرضی کے خلاف ہاتھ لگانا بالکل غلط ہے۔ آخر کار حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ میں کمزور پڑنے لگی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے آنسو دیکھ کر اس کا رویہ کچھ بدل گیا اور وہ رک گیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ وہ بھی حیران ہو گیا اور اس نے بھی مجھے تھام لیا۔ میں نے کہا کہ اپنی حد میں رہو، میں تمہاری بات مان لوں گی۔ اس کے بعد اس لڑکے نے میرے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور حد سے آگے نہیں بڑھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ چائے اور ناشتہ لے آیا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے۔ میں چائے ناشتہ کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر تھوڑا بھروسہ ہونے لگا تھا۔ اچانک اس نے کہا پریہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا اور پھر تمہیں تمہارے گھر کے سامنے چھوڑ دوں گا، مگر جب تم میرے سامنے آئی تو میں ایسا نہ کر سکا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں کمزور پڑ گیا۔ اس نے مجھے اپنا فارم ہاؤس میں قید کر رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔
اس نے کہا کہ گھر جانے کا خیال چھوڑ دو، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس نے مجھے کیوں اغوا کیا۔ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا اس کا نام ارجن ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے جب میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ اس نے جواب دیا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ میں بہت پریشان تھی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر رحم کرو، مگر وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے گھر والے دوسروں پر رحم کرتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور اس سے سچ پوچھنے لگی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا اور مجھے اندر بند کر دیا۔ میں رونے لگی اور سوچنے لگی کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ پھر میں نے کمرے میں تلاش شروع کی تاکہ کوئی سراغ مل سکے۔ مجھے ایک تصویر ملی جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ اس کی محبوبہ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس تصویر کو استعمال کر کے اسے قائل کروں کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے کھانے کے لیے کہا۔ اس نے میری حالت دیکھ کر کہا کہ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ آخر اس لڑکی کو پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوگا، اس لیے مجھے چھوڑ دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے تصویر میرے ہاتھ سے لے لی اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میں اس کے قریب گئی اور پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ میری بہن ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے لگا تھا یہ اس کی محبوبہ ہے۔ ہم دونوں کھانے کی میز پر آ گئے۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہے تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا میری بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں تو تمہاری بہن کو جانتی تک نہیں، مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ ارجن نے بتایا کہ اس کی بہن تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، مگر تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور اسے چھوڑ دیا اور وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی، اپنی جان لے لی۔ یہ سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں اس میں شامل تھی۔ اس نے کہا کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا تاکہ میں بھی وہی تکلیف محسوس کروں جو اس کی بہن نے سہی۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن میں کمزور نہیں پڑوں گی۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے اندر بھی غصہ بھر گیا تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ وہ میرے پیچھے آیا اور پوچھنے لگا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا اور نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ رات بہت مشکل گزری اور صبح تک میں ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اب وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، مگر ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ مجھے گھر کے قریب چھوڑنے لگا، مگر پھر خود بھی میرے ساتھ اندر آ گیا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ میرے والدین اور بھائی مجھے دیکھ کر آ گئے۔ ارجن نے سب کے سامنے کہا کہ میں اس کے ساتھ تھی۔ میرے بھائی کو غصہ آ گیا، مگر ارجن نے اسے اس کی بہن کے ساتھ کیے گئے ظلم کی یاد دلائی۔ میرے والدین حیران رہ گئے۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کچھ نہیں کیا، اور جب مجھے سچ معلوم ہوا تو میں نے خود اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ ارجن نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا بلکہ مجھے چاہنے لگا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ صرف بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے بھی کہا کہ نفرت کے بدلے محبت بہتر ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ میرا بھائی اس کے خلاف تھا۔ آخر ہم دونوں گھر سے باہر نکل گئے اور گھر والے حیران رہ گئے۔